أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا. آپ کی سیرت میں کچھ بیان ہوا تھا. اس بارے میں جو روایات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ حسب و نسب کے ماہر تھے اور شعری ذوق بھی رکھنے والے تھے. لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق لوگوں میں سب سے زیادہ اہل عرب کے حسب و نسب کو جاننے والے تھے. جبیر بن مطعم جو کہ اس فن یعنی علم الانساب میں کمال تک پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں نے نسب کا علم حضرت ابوبکر سے سیکھا ہے، کیونکہ خاص طور پر قریش کا حسب و نسب، کیونکہ حضرت ابوبکر قریش میں سے قریش کے حسب و نسب اور جو اچھائیاں اور برائیاں ان کے نسب میں تھیں ان کا آپ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور آپ ان کی برائیوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے آپ حضرت عقیل بن ابو طالب کی نسبت ان میں زیادہ مقبول تھے، یعنی قریش میں زیادہ مقبول تھے. حضرت عقیل حضرت ابوبکر کے بعد قریش کے حسب و نسب اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. مگر حضرت عقیل قریش کو ناپسندیدہ تھے، کیونکہ وہ قریش کی برائیاں بھی گنوا دیتے تھے. حضرت عقیل مسجد نبوی میں نسب ناموں عرب کے حالات و واقعات کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس بیٹھا کرتے تھے. اہل مکہ کے نزدیک حضرت ابوبکر ان کے بہترین لوگوں میں سے تھے، چنانچہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو آپ سے مدد طلب کرتے تھے. بیان ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر کو انصاب عرب بالخصوص قریش کی نسب کا علم سب سے زیادہ ہے. چنانچہ جب قریش کے شعراء نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حج میں اشعار کہے تو حسان بن ثابت کے سپرد یہ خدمت ہوئی کہ وہ اشعار میں ہی ان کی حج کا جواب دیں. حضرت حسان جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم قریش کی حج کیسے کہو گے جبکہ میں خود بھی قریش میں سے ہوں. اس پر حضرت حسان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ان سے ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال یا مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم حضرت ابوبکر کے پاس جاؤ اور ان سے قریش کے نسب کے بارے میں پوچھ لیا کرو. حضرت حسان کہتے تھے کہ
کہ پھر میں اشعار لکھنے سے پہلے حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوتا اور وہ میری قریش کے مردوں اور عورتوں کے بارے میں رہنمائی فرماتے۔ چنانچہ جب حضرت حسان کے یہ اشعار مکہ جاتے تو مکے والے کہتے کہ ان اشعار کے پیچھے ابوبکر کی رہنمائی اور مشورہ شامل ہے۔ حضرت ابوبکر علم الانصاب کی طرح ایام عرب یعنی عربوں کی باہم جنگوں کی تاریخ کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر گو کے باقاعدہ شاعر تو نہ تھے لیکن شعری ذوق خوب تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت نگاروں نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر شعر کہے تھے یا نہیں، اور کچھ سیرت نگاروں نے نفی کی ہے کہ آپ نے اشعار کہے ہوں گے۔ البتہ بعض سیرت نگاروں نے حضرت ابوبکر کے کچھ اشعار کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے اشعار پر مشتمل 25 قصائد پر مشتمل ایک مخطوط جو کہ ترکی کے کتب خانے سے دستیاب ہوا ہے، وہاں پڑھا ہوا کہتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے اشعار ہیں۔ اس میں کسی لکھنے والے نے یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے ان اشعار کی حضرت ابوبکر کی طرف نسب کی تصدیق الہامی طور پر ہوئی ہے۔ طبقات ابن سعد اور سیرت ابن ہشام نے یہی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے کچھ اشعار کہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کی تدفین کے بعد حضرت ابوبکر کے اشعار یہ بیان کیے جاتے ہیں، یہ ترجمہ یہ ہے کہ اے آنکھ، تجھے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رونے کے حق کی قسم، تو روتی رہ اور اب تیرے آنسو کبھی نہ تھمیں۔ اے آنکھ، خندف یعنی قبیلہ قریش کے بہترین فرزند پر آنسو بہا جو کہ شام کے وقت لحد میں چھپا دیے گئے ہیں۔ پس بادشاہوں کے بادشاہ، بندوں کے والی اور عبادت کرنے والوں کے رب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ پس حبیب کے بچھڑ جانے کے بعد اب کیسی زندگی، 10 جہانوں کو زینت بخشنے والی ہستی کی جدائی کے بعد کیسی آراستگی۔ بس جس طرح ہم سب زندگی میں بھی ساتھ ہی تھے، کاش موت بھی ہم سب کو ایک ساتھ گھیرے میں لے لیتی۔ یہ اشعار کا ترجمہ ہے۔ آپ کی فراست کے بارے میں آتا ہے کہ بہت صاحب فراست ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا کا یا اس کا جو اس اللہ کے پاس ہے، تو اس نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کیا ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تو میں نے اپنے دل میں کہا، اس بزرگ کو کیا بات رلا رہی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کو دنیا یا جو اس کے پاس ہے پسند کرنے کے متعلق اختیار دیا ہے تو پھر اس نے جو اللہ کے عز و جل کے پاس ہے اسے چن لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے اور حضرت ابوبکر ہم سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر مت رو۔ آگے روایت میں آتا ہے ان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر مت رو، یقیناً تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر مجھ سے نیکی کرنے والا اپنی رفاقت اور اپنے مال کے ذریعے ابوبکر ہی ہے۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو میں ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلام کی برادری اور محبت ہی ہے۔ محبت میں کوئی دروازہ، مسجد میں کوئی دروازہ نہیں نہ رہے مگر بند کر دیا جائے سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔ فراست کے حوالے سے یہ حوالہ دوبارہ پیش کیا، پہلے پیش کر چکا ہوں۔ دروازوں کا جو ہے اس کی بھی ایک تشریح حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے جو آگے بیان کروں گا۔ بہرحال حضرت مسلم موعود اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام آئے تو ایک دن آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے، اس کو اس کے خدا نے مخاطب کیا اور کہا، اے میرے بندے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو میرے پاس آ جا۔ اس پر اس بندے نے خدا کے قرب کو پسند کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو
تو حضرت ابوبکر رو پڑے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یہاں حضرت عمر کے والے سے بات ہو رہی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ان کا رونا دیکھ کر سخت غصہ آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو خدا تعالیٰ کے پاس چلا جائے، اور اس نے خدا تعالیٰ کے قرب کو پسند کیا، یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے؟ مگر حضرت ابوبکر کی اتنی ہچکی بندھی وہ کسی طرح رکنے میں ہی نہیں آتی تھی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر سے نے فرمایا کہ ابوبکر سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اگر خدا کے سوا کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ابوبکر کو اپناتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد وفات پا گئے تو اس وقت ہم نے سمجھا کہ ابوبکر کا رونا سچا تھا اور ہمارا غصہ بے وقوفی کی علامت تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر جن کو قرآن مجید کا یہ فہم ملا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی پڑھی تو حضرت ابوبکر رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ بوڑھا کیوں روتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اس آیت سے، یعنی حضرت ابوبکر نے کہا کہ مجھے اس آیت سے پیغمبر خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بو آتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بطور حکام کے ہوتے ہیں، جیسے بندوبست کا ملازم جب اپنا کام کر چکتا ہے تو وہاں سے چل دیتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام جس کام کے واسطے دنیا میں آتے ہیں جب اس کو کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پس جب الیوم اکملت لکم دینکم کی صدا پہنچی تو حضرت ابوبکر نے سمجھ لیا کہ یہ آخری صدا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا فہم بہت بڑا ہوا تھا، اور یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ مسجد کی طرف سب کھڑکیاں بند کی جائیں، یہ کھڑکی کی وضاحت بھی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ اس سے کیا مراد ہے کھڑکیاں بند کرنے سے۔ فرمایا کہ مسجد کی طرف یہ جو آیا ہے حدیث میں کہ مسجد کی طرف سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں مگر ابوبکر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلی رہے گی، اس میں یہی سر ہے کہ مسجد چونکہ مظہر اسرار الہی ہوتی ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اسرار، راز، باتیں، گہرائی جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے باتوں میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ہمیشہ کھلی رہے گی، کھلتی چلی جائے گی آپ بعد میں بھی۔ انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام استعارت اور مجازات سے کام لیتے ہیں۔ جو شخص خوش ملاؤں کی طرح یہ کہتا ہے کہ نہیں ظاہر ہوتا ہے، وہ سخت غلطی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے یہ کہنا کہ یہ دہلیز بدل دے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے کڑے دیکھنا وغیرہ امور اپنے ظاہری معنوں پر نہیں تھے بلکہ استعارہ اور مجاز کے طور پر تھے، ان کے اندر ایک اور حقیقت تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غرض مدعا یہی تھی کہ حضرت ابوبکر کو فہم قرآن سب سے زیادہ دیا گیا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر نے استدلال کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر یہ معنی بظاہر معارض بھی ہوتے تب بھی تقویٰ اور دیانتداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ ابوبکر ہی کی مانتے، یعنی لوگ انہیں کی بات مانتے، مگر یہاں تو ایک لفظ بھی قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے جو حضرت ابوبکر کے معنوں کا معارض ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولویوں سے پوچھو کہ ابوبکر دانش مند تھے کہ نہیں؟ کیا وہ ابوبکر نہ تھے جو صدیق کہلایا؟ کیا یہی وہ شخص نہیں جو سب سے پہلے خلیفہ رسول صلی اللہ پہلے خلیفہ رسول اللہ کا بنا، جس نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی کہ خطرناک ارتداد کی وبا کو روک دیا؟ اچھا،
فرماتے ہیں اچھا اور باتیں جانے دو، یہی بتاؤ کہ حضرت ابوبکر کو ممبر پر چڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ پھر تقویٰ سے بتاؤ کہ انہوں نے جو ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول پڑھا تو اس سے استدلال تام کرنا تھا یا ایسا ناقص استدلال تام کرنا تھا یا ایسا ناقص کہ ایک بچہ بھی کہہ سکتا کہ عیسیٰ کو معطا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی مکمل یہ آیت پڑھنے کا مطلب یہ تھا ایک بڑا واضح اور ٹھوس دلیل دی جائے، نہ کہ ناقص دلیل۔ پھر ایک اور موقع پر اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت دو پہلو رکھتی ہے، ایک یہ کہ تمہاری تطہیر کر چکا، دوم کتاب مکمل کر چکا۔ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو ابوبکر رو پڑے۔ کسی نے کہا بوڑھے کیوں روتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس آیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بو آتی ہے، کیونکہ یہ مقرر شدہ بات ہے کہ جب کام ہو چکتا ہے تو اس کا پورا ہونا ہی وفات پر دلالت کرتا ہے، جیسا دنیا میں بندوبست ہوتے ہیں، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو عملہ وہاں سے رخصت ہوتا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر والا قصہ سنا تو فرمایا سب سے سمجھدار ابوبکر ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو دوست رکھتا تو ابوبکر کو رکھتا، اور فرمایا ابوبکر کی کھڑکی مسجد میں کھلی رہے گی، باقی سب بند کر دو۔ کوئی پوچھے کہ اس میں مناسبت کیا ہے، کہ اس سے کیا مراد، دوست رکھتا پھر کھڑکی کھلی رہے گی؟ تو فرمایا کہ یاد رکھو، مناسبت بیان فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ مسجد خانہ خدا ہے جو سرچشمہ ہے تمام حقائق و معارف کا، اس لیے فرمایا کہ ابوبکر کی اندرونی کھڑکی اس طرف ہے تو اس کے لیے یہ بھی کھڑکی رکھی جاوے۔ یہ بات نہیں کہ اور صحابہ محروم تھے، ان میں بھی تھے بڑے بڑے فراست والے، لیکن سب سے زیادہ ابوبکر میں تھے، بلکہ ابوبکر کی فضیلت وہ ذاتی فراست تھی جس نے ابتداء میں بھی اپنا نمونہ دکھایا اور انتہا میں بھی۔ گویا ابوبکر کا وجود مجموعۃ الفراستین تھا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو صاحب تجربہ اور صاحب فراست لوگوں میں سے تھے۔ آپ نے بہت سے پیچیدہ امور اور ان کی سختیوں کو دیکھا اور کئی مارکوں میں شامل ہوئے اور ان کی جنگی چالوں کا مشاہدہ کیا، اور آپ نے کئی صحرا اور کوہسار روندے، اور کتنے ہی ہلاکت کے مقامات تھے جن میں آپ بے دریغ گھس گئے، اور کتنی کجراہیں تھیں جن کو آپ نے سیدھا کیا، اور کئی جنگوں میں آپ نے پیش قدمی کی، اور کتنے ہی فتنے تھے جن کو آپ نے نیست و نابود کیا، اور کتنی ہی سواریاں تھیں جن کو آپ نے سفروں میں دبلا کیا، یعنی بے شمار سفر کیے کہ سواریاں تھک جاتی تھیں، اور بہت سے مراحل طے کیے، یہاں تک کہ آپ صاحب تجربہ و فراست بن گئے۔ آپ مصائب پر صبر کرنے والے اور صاحب ریاضت تھے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آیات کے مورد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا، اور آپ کے صدق و ثبات کے باعث آپ کی تعریف کی۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں میں سے سب سے بڑھ کر ہیں۔ آپ حریت کے خمیر سے پیدا کیے گئے، اور وفا آپ کی گھٹی میں تھی، اس وجہ سے آپ کو خوفناک اہم امر اور ہوش ربا خوف کے وقت منتخب کیا گیا، اور اللہ علیم و حکیم ہے، وہ تمام امور کو ان کے مواقع اور محل پر رکھتا اور پانیوں کو ان کے مناسب حال سرچشموں سے جاری کرتا ہے۔ سو اس نے ابن ابی قحافہ پر نگاہ التفات ڈالی اور اس پر خاص احسان فرمایا اور اسے ایک یگانہ روزگار شخصیت بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ بات کرنے والوں میں سے سب سے سچا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے سچا ہے بات کرنے والوں میں سے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن
ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا وایدہ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ واللہ عزیز حکیم وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. اور اگر تم اس رسول کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے جب اسے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وطن سے نکال دیا تھا، اس حال میں کہ وہ دو میں سے ایک تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کی بات نیچی کر دکھائی جنہوں نے کفر کیا تھا، اور بات اللہ ہی کی غالب ہوتی ہے، اور اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. حضرت بکر کو تعبیر الرؤیا کا فن بھی بہت آتا تھا. لکھا ہے کہ علم تعبیر میں حضرت بکر صدیق بڑا ملکہ رکھتے تھے. علم تعبیر میں آپ کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل تھی، یہاں تک کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سب سے بڑے معبر تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ چند خوابوں کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ احد سے واپسی کے موقع پر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں ایک بادل دیکھا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں اس سے لے رہے تھے، کوئی زیادہ لینے والا، کوئی تھوڑا لینے والا. اور میں نے ایک رسی دیکھی جو آسمان تک پہنچی ہوئی تھی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسے پکڑا اور اس کے ذریعے اوپر چلے گئے. اس کے بعد ایک اور شخص نے اسے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعے اوپر چلا گیا. اس کے بعد ایک اور شخص نے اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چلا گیا. پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور وہ ٹوٹ گئی. پھر اس کے لیے جوڑ دی گئی اور وہ اس کے ذریعے اوپر چڑھ گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کی تعبیر کرنے دیجیے، اجازت ہو تو میں تعبیر کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کی تعبیر کرو. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ سایہ کرنے والا بادل تو اسلام ہے، اور جو شہد اور گھی اس میں سے ٹپک رہا تھا وہ قرآن ہے. اس کی شیرینی اور اس کی لطافت، اور لوگ اس سے جو شہد اور گھی لے رہے ہیں، اس سے مراد قرآن حاصل کرنے والا ہے، یعنی قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والا، زیادہ یا تھوڑا. اور وہ رسی جو آسمان تک پہنچی ہوئی ہے تو وہ حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور اس کے ذریعے آپ بلند ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو ایک اور آدمی لے گا اور اس کے لیے اس کے ذریعہ بلند ہوگا. پھر ایک اور، وہ بھی اس کے ذریعے بلند ہوگا. پھر ایک اور وہ منقطع ہو جائے گی. پھر اس کے لیے جوڑی جائے گی اور وہ اس کے ذریعے بلند ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کچھ صحیح کہا اور کچھ غلطی کی ہے. حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیتا ہوں، آپ مجھے ضرور بتائیے جو میں نے ٹھیک کہا اور جو میں نے غلطی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر قسم نہ دو، یعنی آپ نہیں چاہتے تھے کہ جو تعبیر صحیح تعبیر ہے واضح طور پر جو ہو وہ بتائی جائے اس وقت، اس لیے آپ نے فرمایا قسم نہ دو، بس ٹھیک ہے، جتنی تم نے کر دیا وہی کافی ہے۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کو حضرت ابوبکر کے سامنے بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے میں اور تم ایک زینے پر چڑھے ہوں اور میں تم سے 2.5 سیڑھی آگے بڑھ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا خیر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اس وقت تک باقی رکھے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لیں جو آپ کو مسرور کرے اور خوش کرے اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ آپ نے ان کے سامنے اسی طرح 3 مرتبہ دہرایا۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں اور تم ایک زینے پر چڑھے، میں تم سے 2.5 سیڑھی آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اپنی رحمت و مغفرت کی طرف اٹھا لے گا اور میں آپ کے بعد 2.5 سال تک زندہ رہوں گا۔ حضرت بکر نے اس کی تشریح کی اور اسی طرح ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں ایک حجرے میں 3 چاند گرتے ہوئے دیکھے، اپنے حجرے میں 3 چاند گرتے ہوئے دیکھے۔ تو میں نے اپنی خواب اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بیان کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ کے حجرے میں عمل میں آئی تو حضرت ابوبکر نے آپ سے کہا یہ تمہارے چاندوں میں سے ایک ہے اور یہ ان میں سے بہترین ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کالی بکریوں کا ریوڑ میری پیروی کر رہا ہے اور ان کے پیچھے خاکستری رنگ کی بکریوں کا ریوڑ ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرب آپ کی پیروی کریں گے اور پھر عجم ان کی پیروی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے بھی یہی تعبیر کی ہے۔ تو خوابوں کا ذکر تھا۔ اب یہ ذکر ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان کون تھا، تو اس بارے میں یہی ہے کہ حضرت ابوبکر، یہی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ابتدائی زمانے میں دیکھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 5 غلام اور 2 عورتیں اور حضرت ابوبکر تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنی تصنیف سیرت خاتم النبیین میں تفصیلی نوٹ لکھا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں، یہ بحث کی ہے انہوں نے، کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون ایمان لایا تھا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھیں، جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی تردد نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض حضرت ابوبکر عبداللہ بن ابی قحافہ کا نام لیتے ہیں، بعض حضرت علی کا جن کی عمر اس وقت صرف 10 سال کی تھی، اور بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا۔ مگر ہمارے نزدیک
یہ جھگڑا فضول ہے۔ حضرت علی اور زید بن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے اور آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا اور ان کا ایمان لانا تھا، یعنی جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پہ ان کو یقین تھا اور ایمان تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ ان کی عمر چھوٹی تھی اور گھر کے فرد تھے، بلکہ ان کی طرف سے تو شاید کسی قولی اقرار کی ضرورت بھی نہیں تھی، بس ان کا نام بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں۔ اور جو باقی رہے ان سب میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمہ طور پر مقدم اور سابق بالایمان تھے۔ حضرت ابوبکر اپنی شرافت اور قابلیت کی وجہ سے قریش میں بہت مکرم و معزز تھے، اور اسلام میں تو ان کا وہ رتبہ حاصل ہوا جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر نے ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں شک نہیں کیا، بلکہ سنتے ہی قبول کیا، اور پھر انہوں نے اپنی ساری توجہ اور اپنی جان اور مال کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت میں وقف کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ابوبکر کو زیادہ عزیز رکھتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد وہ آپ کے پہلے خلیفہ ہوئے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں انہوں نے بے نظیر قابلیت کا ثبوت دیا۔ حضرت ابوبکر کے متعلق یورپ کا ایک مشہور مستشرق اسپرنگر لکھتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ دھوکہ کھانے والے ہوں مگر دھوکہ دینے والے ہرگز نہیں تھے، بلکہ صدق کے دل سے اپنے آپ کو خدا کا رسول یقین کرتے تھے۔ اور سر ولیم میور کو بھی اسپرنگر کی اس رائے سے کلی اتفاق ہے۔ حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور زید بن حارثہ کے بعد اسلام لانے والوں میں 5 اشخاص تھے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے ایمان لائے، اور یہ سب کے سب اسلام میں ایسے جلیل القدر اور عالی مرتبہ اصحاب نکلے کہ چوٹی کے صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: اول حضرت عثمان بن عفان، دوسرے عبد الرحمن بن عوف، تیسرے سعد بن ابی وقاص، چوتھے زبیر بن عوام، پانچویں طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ پانچوں اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 اصحاب میں داخل ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خاص طور پر جنت کی بشارت دی تھی، اور جو آپ کے نہایت مقرب صحابی اور مشیر شمار ہوتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک موقع پر بیان کیا، جماعت کو مالی تحریک کرتے ہوئے کر رہے تھے، اس میں فرمایا، اس کو اس چیز سے بھی جوڑا اس واقعے کے ساتھ۔ آپ لکھتے ہیں کہ مومن ایسی تحریکوں پر گھبراتا نہیں، یعنی مالی تحریکوں پر یا قربانی کی تحریکوں پر، بلکہ خوش ہوتا ہے اور اس کو فخر ہوتا ہے کہ تحریک سب سے پہلے مجھ تک پہنچی۔ وہ ڈرتا نہیں بلکہ اس کو ناز ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کی راہ میں قربانی کرتا ہے، اور درجہ بھی سب سے بڑھ کر پاتا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو قربانیاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کی یا جس خدمت کا ان کو موقع حاصل ہوا، وہ آرزو کرتے تھے کہ مجھے سب سے پہلے ان قربانیوں کو کیوں موقع ملا؟ کبھی انہوں نے سوچا ہوگا، خواہش کی ہوگی کیوں مجھے موقع ملا؟ انہوں نے تو بڑی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالا اور خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں۔ اس لیے انہوں نے وہ درجہ پایا جو حضرت عمر بھی نہ پا سکے، کیونکہ جو پہلے ایمان لاتا ہے اس کو سب سے پہلے قربانیوں کا موقع ملتا ہے۔ حالانکہ خطرات حضرت عمر کے ایمان لانے کے وقت بھی تھے، تکلیفیں دی جاتی تھیں، نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے، صحابہ وطنوں سے بے وطن ہو رہے تھے، پہلی ہجرت حبشہ جاری تھی، ترقیوں کا زمانہ ان کے ایمان لانے کے بہت بعد شروع ہوا، مگر پھر بھی جو مرتبہ حضرت ابوبکر کو ابتداء میں ایمان لانے اور ابتداء میں قربانیوں کا موقع میسر آنے کی وجہ سے حاصل ہوا، حضرت عمر اس کی برابری نہ کر سکے۔
یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا اختلاف ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جس وقت اسلام سے انکار کر رہے تھے اس وقت ابوبکر نے اسلام کو قبول کیا، اور جس وقت تم اسلام کی مخالفت کر رہے تھے اس نے اسلام کی مدد کی، اب تم اس کو کیوں دکھ دیتے ہو؟ تو ان کے پہلے ایمان لانے اور قربانیوں کا اظہار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ تکلیفیں حضرت عمر نے بھی اٹھائی تھیں اور قربانیاں انہوں نے بھی کی تھیں، بس حضرت ابوبکر کو اس سبقت پر فخر حاصل تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر یہ چاہتے ہوں گے کہ کاش فتح مکہ کے وقت ان کو ایمان لانے کا موقع ملتا، بلکہ اگر دنیا کی بادشاہت کو بھی ان کے سامنے رکھ دیا جاتا تو حضرت ابوبکر اس کو نہایت حقیر بدلہ قرار دیتے اور منظور نہ کرتے، بلکہ وہ اس مرتبے کے معاوضے میں دنیا کی بادشاہت کو پاؤں سے ٹھوکر مارنے کی بھی تکلیف گوارا نہ کرتے۔ بس یہ ان کی قربانیوں کا صلہ تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے درجہ بدرجہ۔ غلاموں کو آزاد کروانے کے بارے میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا یعنی بلالہ، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، ان کی مراد حضرت بلال سے تھی۔ حضرت بکر صدیق نے آغاز اسلام میں اپنے مال سے 7 غلاموں کو آزاد کروایا جنہیں اللہ کی وجہ سے تکلیف دی جاتی تھی۔ ان غلاموں کے نام یہ ہیں: حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، زنیرہ رضی اللہ عنہ، نادیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی رضی اللہ عنہ، اور ان کی بیٹی بنی معمل، یہ ایک لونڈی، اور اویس۔ مخالف بھی حضرت عمر کی نیکی اور اخلاق فاضلہ کے قائل تھے، چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر جیسا انسان جس کا سارا مکہ ممنون احسان تھا، وہ جو کچھ کماتے تھے غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیتے تھے۔ آپ ایک دفعہ مکے کو چھوڑ کر جا رہے تھے کہ ایک رئیس آپ سے راستے میں ملا اور اس نے پوچھا، ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، اس شہر میں اب میرے لیے امن نہیں ہے، میں اب کہیں اور جا رہا ہوں۔ اس رئیس نے کہا، تمہارے جیسا نیک آدمی اگر شہر سے نکل گیا تو شہر برباد ہو جائے گا، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم شہر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ آپ اس رئیس کی پناہ میں واپس آ گئے۔ آپ جب صبح کو اٹھتے اور قرآن پڑھتے تو عورتیں اور بچے دیوار کے ساتھ کان لگا کر قرآن سنتے، کیونکہ آپ کی آواز میں بڑی رقت، سوز اور درد تھا، اور قرآن کریم چونکہ عربی میں تھا، ہر عورت، مرد، بچہ اس کے معنی سمجھتا تھا اور سننے والے اس سے متاثر ہوتے تھے۔ جب یہ بات پھیلی تو مکے میں شور پڑ گیا کہ اس طرح تو سب لوگ بے دین ہو جائیں گے۔ آخر لوگ اس رئیس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم نے اس کو پناہ میں کیوں لے رکھا ہے؟ اس رئیس نے آپ سے آ کر کہا کہ آپ اس طرح قرآن نہ پڑھا کریں، مکے کے لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، پھر آپ اپنی پناہ واپس لے لیں، میں تو اس سے باز نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اس رئیس نے اپنی پناہ واپس لے لی۔ یہ آپ کے تقوی اور طہارت کا کتنا زبردست ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ شدید دشمن تھے اور آپ کو گالیاں بھی دیا کرتے تھے، لیکن ابو بکر کی پاکیزگی کے وہ اتنے قائل تھے کہ اس رئیس نے کہا کہ آپ کے نکل جانے سے شہر برباد ہو جائے گا۔ امامت نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں جن چند احباب کو مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی ان میں حضرت ابوبکر بھی ہیں، اور حضرت ابوبکر کی ایک خصوصی سعادت یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں تو بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نمازیں پڑھانے کی سعادت میسر آئی۔ اس بارے میں متفرق روایات ہیں۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جن میں ابو بکر ہوں ان کے لیے مناسب نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور ان کی امامت کروائے۔ اسود بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ اتنے میں ہم نے نماز پر باقاعدگی
اور اس کی عظمت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے بیمار ہوئے جس میں آپ فوت ہو گئے تھے تو نماز کا وقت ہوا اور اذان دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو آپ سے عرض کیا گیا کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی عرض کیا گیا کہ رقیق القلب ہیں. تو آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اور کہا تم یوسف والیاں ہو، یعنی اس طرح کی باتیں کر رہی ہو. ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تب حضرت ابو بکر نکلے نماز پڑھانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کو 2 آدمیوں کے درمیان سہارا دیا جا رہا تھا. وہ کہتی ہیں مجھے یہ ایسا ہی یاد ہے گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاؤں جو بیماری کی وجہ سے زمین پر لکیریں ڈال رہے تھے، یعنی چل نہیں سکتے تھے اسی طرح، پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے تو پاؤں زمین میں گھسٹ رہے تھے. حضرت ابوبکر نے چاہا جب آپ کو دیکھا اس طرح آتے ہوئے کہ پیچھے ہٹ جائیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر ہی رہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا یہاں تک کہ آپ حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے. آمش سے کہا گیا اور کیا نبی نماز پڑھا رہے تھے؟ اور حضرت ابوبکر آپ کی نماز کی کتابیں پڑھتے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر کی نماز کی کتابیں پڑھتے تھے. تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے بائیں طرف بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے بائیں طرف بیٹھے اور حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت انس بن مالک انصاری نے، یہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے بتایا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور خدمت کی اور آپ کی صحبت میں رہے. یہ بتایا کہ ابوبکر ان لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہو گئی، یہاں تک کہ جب پیر کا دن ہوا اور وہ نماز میں صفوں میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا. آپ ہمیں دیکھ رہے تھے اور آپ کھڑے ہوئے تھے گویا کہ آپ کا چہرہ مبارک قرآن مجید کا ورق تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر تبسم کی فرمایا اور ہمیں خیال ہوا کہ ہم خوشی سے آزمائش میں پڑ گئے ہیں نبی کو دیکھنے کی وجہ سے. اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے تا وہ صف میں مل جائیں اور وہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لا رہے ہیں. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو اور پردہ ڈال دیا اور آپ اسی دن فوت ہو گئے. ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ انہی دنوں میں حضرت عمر نے نماز پڑھائی تھی. اس کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زمع بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی اور میں مسلمانوں کی ایک جماعت میں آپ کی خدمت میں موجود تھا، حضرت بلال نے آپ کو نماز کے لیے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عبداللہ بن زمع باہر نکلے تو دیکھا حضرت عمر لوگوں میں تھے اور حضرت ابوبکر موجود نہ تھے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے عمر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں. وہ آگے بڑھے اور اللہ اکبر کہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی، حضرت عمر کی آواز بلند آواز ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کہاں ہیں؟ اللہ اس کا انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی. اللہ اس کا انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی. آپ نے حضرت ابوبکر کو بلا بھیجا. وہ آئے اور بعد اس کے کہ حضرت عمر نماز پڑھا چکے تھے پھر انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی ہے. یہ بھی ایک روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی آواز سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے یہاں تک کہ آپ نے اپنا سر مبارک اپنے حجرہ سے بلند کر کے دیکھا. پھر فرمایا نہیں نہیں نہیں، چاہیے کہ اپنے ابی قحافہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. آپ نے یہ ناراضگی سے فرمایا. اس روایت کی مزید تفصیل مسند احمد میں یہ ملتی ہے کہ جب حضرت عمر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زمع سے
جنہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں، کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے نماز پڑھانے کو کہا جائے، وگرنہ میں کبھی بھی نماز نہ پڑھاتا۔ اس پر انہوں نے کہا، عبداللہ بن زمعہ نے کہ نہیں، میں نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر نظر نہیں آ رہے تو خود ہی یہ سوچا کہ اس کے بعد آپ ہی نماز پڑھانے کے اہل ہیں، اس لیے میں نے خود آپ کی خدمت میں نماز پڑھانے کی درخواست کی تھی۔ مجھے براہ راست نہیں کہا گیا تھا، یہ مسند کی روایت ہے۔ آپ کی شفقت اولاد کے بارے میں لکھنے والے لکھتے ہیں، ایک مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کو اپنی اولاد سے بہت محبت تھی۔ اپنے قول و عمل سے وہ اکثر اس بات کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے۔ بڑے صاحبزادے حضرت عبدالرحمن الگ مکان میں رہتے تھے، لیکن ان کے گھر کا خرچ حضرت ابوبکر نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء کی شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی تھی۔ وہ شروع میں بہت تنگ دست تھے، گھر میں کوئی خادم یا خادمہ رکھنے کی مقدرت نہ تھی، اس لیے حضرت اسماء کو بہت کام کرنا پڑتا۔ وہ آٹا گوندتی تھیں، کھانا پکاتی تھیں، پانی بھرتی تھیں، ڈول سیتی تھیں، اور کافی فاصلے سے کھجور کی گٹھلیاں سر پر لاد کر لاتی تھیں، یہاں تک کہ گھوڑے کو چارہ بھی کھلاتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے ایک خادم بھیجا جو گھوڑے کو چارہ کھلاتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ خادم بھیج کر گویا ابا جان نے مجھے آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابوبکر کو اپنی بیوی عاتکہ سے محبت تھی۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے جہاد پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر کو یہ برداشت نہ کر سکتے تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ تم بیوی کی وجہ سے جہاد پہ جانا چھوڑ دیے تو اسے طلاق دے دو۔ تو انہوں نے اس کی حکم کی تعمیل تو کر دی، لیکن عاتکہ کے فراق میں بڑے پردرد اشعار کہے۔ حضرت ابوبکر کے کانوں تک یہ اشعار پہنچے تو ان کا دل پسیج گیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ کو رجوع کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت براء نے بیان کیا کہ میں حضرت ابوبکر کے ساتھ ان کے گھر والوں کے پاس اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، انہیں بخار ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے یعنی حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ کے رخسار پر بوسہ دیا اور کہا اور ان کی طبیعت پوچھی کہ اے بیٹی تم کیسی ہو۔ یہ ذکر انشاءاللہ آئندہ بھی بیان ہوگا کچھ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔